ختم نبوت پر اپنے آخری سانس تک یہ میری گردن حاضر ہے، یہ گردن کاٹ کے لے جو خون کا آخری قطرہ بھی یہی کہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان فاروق کمانڈو، اور اس وقت کی سب سے بڑی جو اہم خبر ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ تحریک البعث پاکستان کے جو مرکزی امیر نائب امیر ہے علامہ پیر سید ظاہر الحسن شاہ صاحب، ان کو اوکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ہی جو قلعہ گجر سنگھ میں ہے ان سمیت 1500 تحریک البعث پاکستان کے کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد اس پہ جو دفعات لگائی گئی ہے مذہبی منافرت پھیلانے کی، فساد پھیلانے کی اور عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی جو دفعات ان میں شامل کی گئی ہیں۔ تحریک البعث پاکستان کے جو مرکزی نائب امیر ہیں پیر سید ظاہر الحسن شاہ صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ تحریک البعث کے مرکزی نائب امیر نے جو اعلان کیا تھا کہ میں 1 کروڑ کا انعام دوں گا جو سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سر اتار کر میرے پاس لے کے آئے گا، میں اسے 1 کروڑ کا انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنی رائے بھی دیتا ہوں کہ بحیثیت تحریک البعث پاکستان اتنی بڑی جماعت کے سربراہ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے شدت پسندیاتی، لیکن کیا جب وہی سپریم کورٹ کے جج نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا تو تب کسی کو شدت پسندی نظر نہیں آئی کہ ملک میں افراتفری کون مچانا چاہ رہا ہے، ملک میں آگ کون لگانے جا رہا ہے، ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کون کرنے جا رہا ہے۔ میں فاروق کمانڈو اپنے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میرے تحریک البعث پاکستان سے لاکھ اختلافات ہیں رہیں گے بھی، قیادت سے بھی ہیں رہیں گے، کارکنان سے بھی ہیں رہیں گے، لیکن مسئلہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے جس پہ 2 بکریاں، سرکار نے فرمایا 2 بکریاں کیا چیز ہے جو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ سنگ پھنسا لیتی ہیں، وہ بھی سنگ نہیں پھنسائیں گی۔ میں فاروق کمانڈو ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ختم نبوت کے اس حساس مسئلے پہ تحریک البعث پاکستان کے مرکزی امیر نائب امیر علامہ پیر سید ظاہر الحسن شاہ صاحب ان کے ساتھ کھڑا ہوں، دستے بازو بن کے کھڑا ہوں۔ اگر وہ 1500 کارکنان کے خلاف FIR کاٹی گئی، اگر اس میں فاروق کمانڈو کا بھی نام شامل ہے تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یار بغیرتی دے مرغے نالو ساگ سرو دا چنگا۔ جب اس طرح رسول پہ بات آ گئی تو ہم نے یہ گردنیں کیا کرنی ہیں۔ ویسے بھی تو لوگ یہ میرے پرسوں میں نے ایک سٹیٹس لگایا تھا کہ میرے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا نہاتے ہوئے ڈوب کے بیچارہ فوت ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی بجلی لگنے سے مر رہا ہے۔ یار جب ختم نبوت پہ بات آ جائے مجھے بتائیں تو پھر آپ دلیلیں ڈھونڈیں کہ یار سمجھوتا ہونا چاہیے، تھوڑی سی نرم بات ہونی چاہیے۔ نہیں، جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آ گیا ہے تو موقف یہی ہونا چاہیے گا۔ اگر وہ جج کے سامنے اگر آپ کھڑا کر دیں کہ یہ بھی تمہارا باپ ہے، یہ بھی تمہارا باپ ہے، 2 آدمی کھڑے کر دیں تو وہ مانے گا؟ اس کا باپ تو ایک ہی ہے۔ جو اپنا باپ دوسرا نہیں مان سکتا تو اس جج کی عقل کام نہیں کر رہی کہ جس کی صدقے پوری کائنات ملی، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، ان کے صدقے تو ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر ان کی عزت پہ حرف آ جائے تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو لیکن محمد عربی کے غلام ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ گردنیں کس لیے رکھی ہیں یار؟ رسول اللہ کے نام پہ کٹوانے کے لیے رکھی ہیں ہم نے۔ کاٹ دو گردنیں بے شک۔ میں پیر صاحب کے اس بیان کی تائید کرتا ہوں، ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں کہ جب ختم نبوت پہ مسئلہ آ گیا نا تو اب پیر صاحب کے ساتھ ہے، انہوں نے اپنی ذات کی بات نہیں کی، ناموس رسالت پہ ختم نبوت پہ بات کی ہے۔ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ نے جیل میں بھیجنا ہے ہم حاضر ہیں پہلے کی طرح، آپ نے پھر جناب ظلم کرنے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہمیں تھپڑ مارے کوئی بات نہیں، سب کچھ برداشت۔ آپ نے مہنگائی کی، ہم نے احتجاج کیا، آپ نے اتنا ظلم و ستم کیا، ہم نے کچھ آپ سے شکوہ کیا، لیکن جب نبی علیہ السلام کی عزت کی بات آ جائے گی تو پھر ہمارے پاس کوئی بھی جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس کے پاس نرم زبان نہیں ہونی چاہیے، سخت الفاظ ہونے چاہیے، سخت اور جلال حضرت ابو دجانہ والا ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دشمنوں کو چن چن کے ماریں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ پیر صاحب کو گرفتار کر لیا، 1500 جو کارکنان تحریک البعث پاکستان کے قلعہ گجر سنگھ میں ان پہ FIR درج ہو گیا، لیکن یار یہ بات تو ختم نبوت کی ہے نا۔ اگر ان کی سیاسی بات ہوتی، سیٹوں کا مسئلہ ہوتا، جماعت کا اپنا مسئلہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں بھی کہتا یار میرا کوئی تعلق ان کے بیان سے ٹھیک ہے۔ یہ بیان ختم نبوت پر پارا دہری کا بیان ہے۔ وہ جج اپنے آپ کو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے، دھیان کرے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے پوری امت مسلمہ کو، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، مسلمانوں کی اس نفس کو مجروح کیا ہے۔ ہمارے دلوں پہ یہ درد ہو رہا ہے اس بات کا کہ کوئی دنیا کا کمینہ انسان
کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ بات کرے کہ جناب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے کام کروں، اور اس کے مقابلے میں وہ قادیانیوں کو، نبی کے دشمنوں کو بھی تحفظ دے دے، یہ تو منافقت ہوئی جناب۔ آپ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اس مسئلے پہ پوری امت مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے، اور میں شاہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ فاروق کمانڈو یہ اعلان کرتا ہے ختم نبوت پر اپنے آخری سانس تک یہ میری گردن حاضر ہے، یہ گردن کاٹ کے لے جو، خون کا آخری قطرہ بھی یہی کہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔